نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، پچھلے کچھ عرصے سے اہل تشیع حضرات کی جانب سے، روافض کی جانب سے جو اہل اسلام پر نظریاتی حملے کیے جا رہے ہیں، ہم بحمد اللہ تعالی تسلسل کے ساتھ ان نظریاتی حملوں کا جواب دیتے آئے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو پیغام بھی اسی سلسلے میں ہے۔ چند دن پہلے اہل تشیع حضرات نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے من جملہ اور باتوں کے یہ بھی کہا اور بڑے زور شور سے یہ دعویٰ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی تھی، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں نہیں مانتے۔ دیکھیں آپ اس میں ایک اور مصیبت دیکھیں کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی 4 ڈاٹرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انڈائریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، ہم نبی کی 1 بیٹی مانتے ہیں، باقی ربائب ہیں۔ یہ ہم سے یعنی جسے کہتے ہیں یعنی زورے سے منوایا جا رہا ہے ہم سے۔ یہ کیا گفتگو ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ ان کے اس بیان کے بعد عوام میں کافی تشویش پائی گئی، تو ہم نے شرعی اور اخلاقی لحاظ سے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے چند اہم دستاویزی ثبوت عوام کی عدالت میں پیش کیے جائیں تاکہ یہ تشویش بھی ختم ہو، اور اہل تشیع نے جو پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا اس دعوے کا کھوکھلا ہونا بھی عوام الناس کے سامنے اظہر من الشمس ہو جائے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں کے متعلق قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے۔ دیکھیے سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات سے ارشاد فرمائیے، اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرمائیے، اور مومنین کی عورتوں سے، مومنین کی بیٹیوں سے ارشاد فرمائیے۔ اللہ کریم نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کے متعلق جمع کا لفظ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، فرمایا وبناتک، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیوں کو ارشاد فرمائیے، آپ اپنی صاحبزادیوں کو ارشاد فرمائیے۔ یہ آیت بڑی مشہور آیت ہے، آیت پردہ، آیت حجاب اسے کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے لفظ بنات ارشاد فرمایا ہے، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی نہیں تھی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید حوالہ جات پیش کریں، یہاں پر اہل تشیع حضرات کا ایک اعتراض اور اس کا جواب پیش خدمت کرتے ہیں۔ اہل تشیع یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں جمع کا صیغہ استعمال کر کے، جمع کا لفظ استعمال کر کے ایک ذات، واحد ذات مراد لی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو یہاں پر انا نحن نزلنا یہ سب جمع کے صیغے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یہاں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن رسل جمع کا لفظ استعمال کیا گیا، لہٰذا معلوم ہوا کہ جمع کا لفظ کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور جمع کا لفظ جو ہے یہ عزت اور تکریم کے لیے آتا ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ یہ جمع کے لیے بولا جائے، بلکہ کبھی کبھی جمع بول کر ایک ذات بھی مراد ہوتی ہے۔ تو یہ اہل تشیع حضرات کا مغالطہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کریم نے اپنے لیے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا، تو یہاں جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ یہ تعظیم کے لیے ہے، تکریم کے لیے ہے، اس کا قرینہ خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب اعلان فرمائیے اللہ ایک ہے۔
تو جب اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یہ قطعی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے، اب جب اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ، جمع کا لفظ استعمال ہوگا تو وہ جمع تکریمی سمجھی جائے گی، وہ جمع عزت کے لیے ہوگی، تکریم کے لیے ہوگی، تعظیم کے لیے ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا گیا تو سرکار واحد ذات تھے، اس لیے آپ کے لیے جب جمع کا لفظ بولا گیا تو یہاں قرینہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اکیلے تھے، آپ کو خطاب کیا گیا، تو یہاں رسل جو جمع ہے یہ تکریم کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے۔ لیکن سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں جو فرمایا گیا وَبَنَاتِکَ، اے محبوب آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے، تو یہاں پر اس سے جمع تکریمی مراد لینا اور یہ کہنا کہ یہ سیدہ فاطمہ کے لیے تعظیم کے طور پر جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا کسی طرح بھی کوئی قرینہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بنات کا لفظ یہ جمع حقیقی کے طور پر استعمال ہوا ہے، نہ کہ تعظیم اور تکریم کے لیے۔ اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ خود شیعہ مفسرین نے اور شیعہ علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ تو جب یہ قرینہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی 1 سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں، اب وَبَنَاتِکَ یہاں جمع کو تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے مستعمل کہنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع حضرات کا مغالطہ ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے شیعہ حضرات کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر منہج الصادقین، اس کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 368 ہے۔ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ دختران خود را، فارسی کے اندر ہے، کہتے ہیں دختران خود را وَبَنَاتِکَ کا مطلب ہے محبوب آپ اپنی بیٹیوں سے ارشاد فرمائیے، آپ اپنی بیٹیوں کو پردے کا حکم سنائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ اسی طرح شیعہ حضرات کی اول درجے کی کتاب ہے الکافی، اس کی جلد نمبر ہے 6 اور صفحہ نمبر بھی 6 ہے، آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ صاف طور پہ موجود ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کئی صاحبزادیوں کے باپ تھے۔ امام جعفر الصادق فرما رہے ہیں، اور یہ شیعہ حضرات کی الکافی ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر بھی 6 ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہی الکافی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 7 پر موجود ہے، حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب آپ کو ایک شخص کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے اور وہ اس پر ناخوش ہے، تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن، کہ تم کیوں ناخوشی کا اظہار کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کئی بیٹیوں کے باپ تھے۔ امام جعفر الصادق کے یہ لفظ موجود ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بناتن۔ تو اہل تشیع کا یہ مغالطہ ہے کہ یہاں جمع تکریم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، حالانکہ یہاں قرینہ موجود ہے۔ خود شیعہ حضرات کی کتب میں یہ صراحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1 سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں چلیں یہ بات تو مان لی کہ یہاں بنات جمع حقیقی کے طور پر استعمال ہوا ہے، تکریم اور تعظیم کے لیے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بنات کا لفظ سوتیلی بیٹیوں اور قوم کی بیٹیوں کے لیے بھی مستعمل ہے۔ وہ پھر اس پر آیت کریمہ پیش کرتے ہیں، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 78 ہے۔ اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں صاف موجود ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا یا قومی ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم۔ اہل تشیع اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے صاف ستھری ہیں، لہٰذا ان سے نکاح کرو۔ تو لہٰذا یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے جو بناتی ارشاد فرمایا، اس سے مراد صرف ان کی بیٹیاں نہیں بلکہ قوم کی بیٹیاں بھی مراد ہیں۔ لہذا معلوم ہوا یہ قوم کی بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں۔
جہاں لفظ بنات آئے اس سے مراد قوم کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لہٰذا و بناتکا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں یہ استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہاں بھی اہل تشیع حضرات کو مغالطہ لگا ہے۔ یہاں پر بھی قرینہ موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں 2، اور باہر ظاہر بات ہے قوم تھی، لوگ زیادہ تھے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ان سب لوگوں کو اپنی 2 بیٹیوں سے نکاح کے لیے کہا ہو۔ تو چونکہ یہاں قرینہ موجود ہے کہ لوگ زیادہ تھے تو آپ نے بناتی کہہ کر اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف اشارہ کیا، یہاں پر یہ قرینہ موجود ہے۔ لیکن و بناتی کا یہاں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک صاحبزادی تھی۔ یہاں پر کسی قسم کا کوئی قرینہ موجود نہیں، جبکہ اس کے بالکل برعکس جو اہل سنت و جماعت کا موقف ہے کہ یہاں پر یہ قرینہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں، جس طرح کہ ہم نے تفسیر منہج الصادقین اور الکافی کے حوالہ سے 3 حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی استدلال اہل تشیع حضرات کا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر ان کا مغالطہ ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم جو حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الکافی، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 227 ہے۔ حضرت امام باقر فرماتے ہیں ما زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائرہ بناتہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی صاحبزادی کا نکاح 500 درہم سے زائد پر نہیں کیا، یعنی جس بھی صاحبزادی کا نکاح کیا تو 500 درہم مہر پر کیا۔ یہ الکافی ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 227 ہے۔ یہاں بھی سائرہ بناتی ہی کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں، جو کہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بات اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں متفقن علیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ پھر اسی کے ساتھ 5ویں نمبر پر شیعہ حضرات کی معتبر کتاب اور ان کی صحاح اربع میں سے الاستبصار، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 567 ہے، واضح طور پر موجود ہے وَإِنَّ فاطمہ علیہ السلام خرجت فی نسائها فصلت علی اختہا، جب حضرت سیدہ زینب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، واضح طور پہ لفظ موجود ہیں کہ سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کے ساتھ نکلیں، فصلت علی اختہا، تو آپ نے اپنی بہن پر نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح 6 نمبر پر جو حوالہ ہم آپ کے حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، شیعہ حضرات کی بڑی معروف کتاب ہے، امہات الکتب میں سے ہے، تہذیب الاحکام، جلد 8 ہے، صفحہ نمبر 361 ہے۔ یہاں بھی واضح طور پر زینب بنت رسول کے الفاظ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، ان کی دعا کے الفاظ ہیں، وہ کیا ہیں؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ رمضان شریف کے اندر یہ دعا مانگا کرتے، اللہم صلی علی رقیہ بنت نبیک، اے اللہ درود بھیج حضرت سیدہ رقیہ پر جو تیرے نبی کی بیٹی ہیں، وَلْعَنْ مَنْ آذَا نَبِيَّكَ، اے اللہ تو اس پر لعنت بھیج جو تیرے نبی کی اس بیٹی کے معاملے میں تیرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، یا اللہ تو اس پر لعنت بھیج۔ پھر آگے لفظ ہیں اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک، اے اللہ تو درود بھیج اپنے نبی کی بیٹی ام کلثوم پر، وَلْعَنْ مَنْ آذَا نَبِيَّكَ فِيهَا، اور جو حضرت ام کلثوم کے معاملے میں تیرے نبی کو تکلیف دے تو یا اللہ تو اس پر لعنت بھیج۔ اہل تشیع حضرات کو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی دعا کے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ایذا تو نہیں پہنچا رہے، کہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف تو نہیں دے رہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو دعا ہے اور ان کی یہ جو لعنت ہے،
کیا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کر کے اس لعنت کے مستحق تو نہیں قرار پا رہے؟ حضرت امام موسیٰ کاظم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا شیعہ حضرات کی معتبر کتاب تہذیب الاحکام جلد 3 صفحہ نمبر 132 کے اوپر واضح طور پر موجود ہے۔ 8ویں نمبر پر جو حوالہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، شیعہ حضرات کی کتاب ہے الکافی، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 278 ہے۔ واضح طور پر موجود ہے وَتَزَوَّجَ خَدِیجَةَ وَهُوَ ابْنُ بِضْعٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، شادی ہوئی حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال سے کچھ زائد تھی۔ فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ علیہ السلام، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی، القاسم و رقیۃ و زینب و ام کلثوم۔ پھر اس کے ساتھ 9ویں نمبر پر جو حوالہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب نہج البلاغہ، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نمبر 162 ہے، اور اس میں واضح طور پر موجود ہے، اور جو نہج البلاغہ کا نسخہ بیروت سے طبع ہوا ہے اس کا صفحہ نمبر 313 ہے۔ عبارت آپ حضرات اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے عثمان، آپ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قریبی ہیں۔ وَأَنْتَ أَقْرَبُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَشِيجَةَ رَحِمٍ مِّنْهُمَا، آپ ان سے زیادہ تقرب والے ہیں۔ وَقَدْ نِلْتَ مِنْ سِحْرِهِ مَا لَمْ يَنَالَ، کیونکہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہونے کا شرف ملا ہے، انہیں سرکار کے داماد ہونے کا شرف نہیں ملا۔ یہ واضح طور پر موجود ہے، نہج البلاغہ ہے، صفحہ نمبر 469 ہے، خطبہ نمبر 162 کے اوپر یہ موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد مان رہے ہیں، تو اس کا واضح طور پر یہ مفہوم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک صاحبزادی نہیں تھی، بلکہ سرکار کی ایک سے زیادہ صاحبزادیاں تھیں۔ اس کے ساتھ 10ویں نمبر پر میں آپ حضرات کے سامنے جو حوالہ پیش کر رہا ہوں وہ ہے من لا یحضرہ الفقیہ، جلد 4 صفحہ نمبر 150 ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 5455۔ یہاں بھی زینب بنت رسول کے الفاظ واضح طور پر موجود ہیں۔ 11ویں نمبر پر شیعہ حضرات کی بڑی معروف کتاب ہے المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس کی جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 159 ہے۔ عبارت آپ سکرین پر واضح طور پر دیکھ رہے ہیں۔ 12ویں نمبر پر شیعہ حضرات کے السید الشرازی کی امہات المعصومین ہے، صفحہ نمبر 70 ہے۔ یہاں واضح طور پر موجود ہے ان اولاد الرسول کلہم من السیدہ خدیجہ علیہ السلام الا ابراہیم، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، یہ واضح طور پر موجود ہے۔ 13ویں نمبر پر شیعہ حضرات کے ابن حمدان ہیں جو کہ 334 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب ہے الہدایۃ الکبریٰ، صفحہ نمبر 39 ہے، اور سرکار کی 4 شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 14ویں نمبر پر اہل تشیع حضرات کے قاضی ابو حنیفہ ہیں جو کہ 363 ہجری میں فوت ہوئے، ان کی کتاب شرح الاخبار ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 186 ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 15ویں نمبر پر شیعہ حضرات کے شیخ صدوق کی کتاب الخصال ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ 404 ہے، یہاں پر بھی سرکار کی 4 شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی 16ویں نمبر پر شیعہ حضرات کی قرب الاسناد ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، حدیث کا نمبر 29 ہے، یہاں بھی سرکار کی 4 شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ اس کے ساتھ 17ویں نمبر پر اہل تشیع کے شیخ مفید ہیں، ان کی کتاب الارشاد ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 54 آپ حضرات اپنی سکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ 18ویں نمبر پر شیعہ حضرات کے علامہ طوسی ہیں، ان کی کتاب الامالی ہے، صفحہ نمبر 76 ہے، یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر شہزادیوں کا ذکر پاک موجود ہے۔ 19ویں نمبر پر شیعہ حضرات کی کتاب الفوائد الرجالیہ ہے،
جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 178 ہے، یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 20ویں نمبر پر علامہ باقر مجلسی کی مرآت العقول ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 180 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 21ویں نمبر پر الشیعۃ فی المیزان، شیعہ حضرات کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 210 ہے، رسول اللہ کی شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 22ویں نمبر پر علامہ طبرسی کی تاج الموالید ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 23ویں نمبر پر ابن شہر آشوب کی کتاب مناقب آل ابی طالب ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 209 ہے، یہاں بھی رسول اللہ کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 24ویں نمبر پر اہل تشیع کی الطرائف فی معرفت مذاہب الطوائف ابن طاؤس کی، اس کا صفحہ نمبر 44 ہے اور یہاں بنات النبی کا لفظ موجود ہے، اور اسی طرح صفحہ نمبر 119 اور 120 ہے، یہاں زینب بنت محمد کے الفاظ موجود ہیں۔ 25ویں نمبر پر اہل تشیع کے حازم الخاقانی ہیں، ان کی کتاب امہات الائمہ علیہم السلام ہے، صفحہ نمبر 28 ہے، اور یہاں بھی واضح طور پر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی وہ زینب الکبریٰ ہیں، وہی اکبر و بنات ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے سب سے بڑی ہیں، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا۔ 26ویں نمبر پر علامہ باقر مجلسی کی بہار الانوار ہے، الکتاب السادس ہے، صفحہ نمبر 542 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے 27ویں نمبر پر حیات القلوب، فارسی جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 218 ہے، اردو کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 869 اور 881 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر موجود ہے۔ 28ویں نمبر پر اہل تشیع کی منتہی الاعمال ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 151 ہے، یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں شہزادیوں کا ذکر پاک موجود ہے۔ 29ویں نمبر پر آیت اللہ شیخ تستری ہیں، شیعہ حضرات کے، ان کی کتاب ہے قاموس الرجال، جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 450 ہے، آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی حوالہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی صرف ایک تھی، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ سرکار کی شہزادیاں نہیں تھیں، تو اس کا یہ کہنا بدعت ہے۔ یہ شیعہ حضرات کے آیت اللہ تستری قاموس الرجال کے اندر واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں، حوالہ آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح 30ویں نمبر پر جو حوالہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ابن شہر آشوب ہیں، اہل تشیع حضرات کے جید عالم دین ہیں، ان کی کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 206 کے اوپر انہوں نے بھی یہی قول نقل کیا ہے کہ جو حضرت سیدہ زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کو رسول اللہ کی شہزادیاں نہ کہے، اس کا یہ نہ کہنا بدعت ہے۔ اسی طرح 31ویں نمبر پر یہ شیعہ حضرات کے شیخ مفید ہیں، وہ واضح طور پر کہتے ہیں زینب و رقیہ کانتا ابنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمخالف لذالک شاذا بخلافہ۔ شیخ مفید کی عبارت ہے، ان کی کتاب ہے المسائل اکبریہ، صفحہ نمبر 120 ہے، عبارت آپ حضرات اپنی سکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب، حضرت رقیہ، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں تھیں، والمخالف لذالک، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے شاذن، تو اس کی یہ مخالفت، اس کا یہ اختلاف شاذ ہے، کیونکہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے ہاں یہ مسلمہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مخالف کا قول وہ شاذ ہے۔ المسائل الاکبریہ ہے، صفحہ نمبر 120 ہے۔ 32ویں نمبر پر جو حوالہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ شیعہ حضرات کے نزدیک امام مہدی کے ساتھی ہیں، نام ہے حسین بن روح۔ ان سے پوچھا گیا کم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں؟ تو فقال 4، تو انہوں نے کہا رسول اللہ کی 4 شہزادیاں تھیں۔ یہ 32 حوالے اہل تشیع حضرات کی کتب سے ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں
یہ متفقہ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، لہٰذا جن لوگوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے ملک پاکستان وطن عزیز کو انتشار و افتراق بنانے کی ناکام کوشش کی ہے، ان حضرات کو سنبھل جانا چاہیے۔ اور اس وقت جو حالات ملک پاکستان کے ہیں، ہمارا ملک کسی بھی طرح خانہ جنگی کا متحمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے معاملات کو بڑھنے سے پہلے اور سنگین صورتحال اختیار کرنے سے پہلے روکے، اور اس طرح کے بیانات پر پابندی لگائی جائے کہ جو چیز اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں بالکل متفق علیہ ہے، ان معاملات کو اچھال کر اور ان کی خلاف ورزی کر کے فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا ہرگز نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔